بات آتی ہے اب روزے کی. میں آپ کو کہوں ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ روزہ رکھوا کر کے منہ کی تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا، یعنی کوئی غذا کوئی پانی اندر نہ جائے. جو زبان جس کے چٹخارے لیتی ہے، جس کی لذتیں لیتی ہے، جس کو چکھتی ہے، اس کو روک دیا گیا ہے کہ زبان کے ذریعے سے کوئی بھی چیز اندر نہ جائے. اس کو خاموش رکھنا ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی کوئی چیز اس سے نہ گزارو. تو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے اس کو روک دیا گیا، تو اور آپ رک بھی جاتے ہیں، بہت اچھا ہے. اور کھانے پینے کی شہوتوں سے زبان کو روک تو دیا، لیکن اس کے بعد یہ کچھ دوسری شہوتوں کی طرف چلی جاتی ہے. زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا، گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا. اگر اس سے وہ نہ بچ پائی تو پھر کھانے پینے والی چیزوں سے بچنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. زبان کی دو غلاظتیں ہیں، ایک وہ کھانے پینے کی حرام لذتوں کی طرف سے اگر اس کو دی جائے تو ایک خرابی وہ ہے، اور دوسری وہ ہے کہ اس زبان سے لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے تو وہ بڑی غلاظت ہے. اس سے اگر نہیں بچ پاتا آدمی تو کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کر کے کیا فائدہ کیا ہے. حدیث پاک میں ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لڑکیوں کی شکایت لائی گئی تھی. شکایت کیا؟ فرمائش کہ شام ہونے سے قبل وہ بہت بے چین اور بے قرار تھیں کہ ان کو جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے روزہ لگ گیا. 2 لڑکیوں کے بارے میں اجازت مانگا گیا کہ ان کو جلدی افطاری کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ ان کا حلق سوکھ گیا اور یہ بے قرار ہیں، بہت تڑپ رہی ہیں بھوک اور پیاس. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ فلاں فلاں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا وہ کیوں بے قرار ہیں؟ انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں، وہ تو روزہ رکھی ہی نہیں، وہ دونوں کیوں تڑپ رہی ہیں؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو روزہ تھی، روزہ رکھی تھی. کہا ان کو بلایا جائے. دونوں آئی تو وہ سوکھا چہرہ، نڈھال جسم، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور ان کے سامنے کیا. کہا اس برتن میں اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور قے کرو. ایک وہ روزہ رکھنے والا جس کا پیٹ سوکھ چکا ہے، الٹی کیا ہے گی؟ جو صبح سے شام تک کچھ کھایا ہی نہ ہو تو الٹی کیا کرے گا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو ان لڑکیوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور جیسے ہی قے کرنا شروع کیا الٹی، تو گوشت کے کچے ٹکڑے باہر آنے لگے، تازے تازے ٹکڑے اس برتن میں بھر گئے. تو ان لڑکیوں نے دیکھ کر کے واویلا مچایا کہ ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں تھا، یہ آیا کہاں سے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فلاں جگہ پر بیٹھ کر تم مومنہ عورتوں کی غیبت نہیں کر رہی تھی، ان کی برائیاں نہیں کر رہی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایعب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟